اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ثنا سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَبِحَمْدِکَ، اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ وَتَبَارَكَ اسْمُکَ، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّکَ، اور تیری بزرگی بہت برتر ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُکَ، اور تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ ایک نماز یقین کریں اس ترجمے کو ذہن میں رکھ کر پڑھ لینا تو ہمارے 99% مسائل ایسے ہی حل ہو جائیں۔ اے اللہ تو پاکی والا، اے اللہ تو تعریف کے قابل، اے اللہ تیرا نام ہی برکتوں والا ہے۔ اے اللہ تیری ذات کی بزرگی سے برتر کوئی نہیں۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں۔ پھر ہمارا کون سا کام رہ گیا جب ہم اس الفاظ کے ساتھ اللہ کی تعریف کریں گے؟ وہ کیا کیا جواب دے گا ہمیں؟ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ۔ بہت زیادہ اس کے فضائل ہے، بہت زیادہ، لیکن ابھی ترجمے کی کلاس ہے، نماز کا ترجمہ ہو رہا ہے تو میں اسی پہ فوکس کروں گی۔ الحمد، ہر قسم کی تعریف، الحمد ہر قسم کی تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کیوں ہیں اللہ کے لیے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں بات ہی ختم ہو گئی جی۔ ہم کہتے ہیں تنخواہ آئے گی تو بچے پلیں گے، ہم کہتے ہیں نوکری ملے گی تو گھر چلے گا، ہم کہتے ہیں پیسے ہوں گے تو زندگی گزرے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے رب العالمین، تمام جہانوں کو تو میں پال رہا ہوں جی، میں پال رہا ہوں تمام جہانوں کو، میرے ساتھ دوستی کر لو، ساری مخلوق تمہاری رعایا بن جائے گی۔ پھر اللہ اپنی تعریف دوبارہ کروا رہے ہیں، الرحمن الرحیم، کون سی صفت ہے اس کے اندر؟ اور بڑا مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، کتنا بڑا اقرار کر رہے ہیں ہم یہاں پر، دیکھ لیں اللہ کی تعریف بیان کر کے کیا اقرار کر رہے ہیں؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس عبادت سے ہمیں کیا یقین ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ،
اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر ذرا سوچے جب ہمارا فون کسی کے پاس جاتا ہے ضرورت کے لیے، ہمارا ہاتھ کسی کے آگے پھیلتا ہے۔ اللہ نے کوئی انکار تھوڑی کر دیا ہے بیٹا دینے سے، بیٹی دینے سے، روٹیاں دینے سے، پانی دینے سے، جائیدادیں دینے سے، فیکٹریاں دینے۔ او مانگو، اللہ کہہ رہا ہے جو مانگنا ہے، جس زبان میں مانگنا ہے مانگو، میں کسی زبان کا محتاج نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد بھی کس چیز کی اللہ کہہ رہا ہے سب سے بڑی مدد ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلانا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلانا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اب اللہ خود ہی بتا رہے ہیں، صراط الذین، ایسے لوگوں کے راستے پہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ یا اللہ وہ راستہ دکھانا۔ کیسی پیاری خوبصورت دعائیں مانگ رہے ہیں ہم۔ اے اللہ وہ راستہ دکھانا جس پر تو نے انعام کیا۔ کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں؟ ہے ہماری نماز ایسی جس میں ہم نے اس طرح اقرار کیا ہو، اس طرح تعریف کی ہو، اس طرح مدد مانگی ہو؟ ہم تو رٹی رٹائی کیفیت کو ایک دہراتے ہیں روزانہ۔ پھر آگے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ غیر المغضوب، اور نہ ان کے راستے پہ، اللہ ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غصہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ بھی نہ چلانا جن پہ تیرا غصہ ہے، اور ان کے بھی نہیں، نہ ہی گمراہوں کے راستے پہ یا اللہ مجھے چلانا۔ خوبصورت تعریف، خوبصورت اقرار، اس کے بعد خوبصورت اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ ہماری مدد فرمانا۔ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں اس راستے پہ چلانا جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، جو ہم بتا چکے تفسیر میں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غصہ ہے، اور گمراہوں کے راستے پر بھی نہ چلانا۔ اس کے بعد کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں، جو میں نے آپ کو سورہ فاتحہ بتائی اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں آپ، یا پھر اس سورتوں کے بیچ میں آپ ایک بڑی سورت کی 4 5 آیات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صورتیں نہ یاد ہوں، سورہ یاسین کسی کی زبان پہ چڑھی ہوتی ہے اس کی 4 آیات پڑھ لیں، یا یہ سورت پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو، قل کہہ دو، هو اللہ احد، کہہ دو وہ یعنی اللہ ہی ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، یگانہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں، اس کا ہمسر نہیں۔ بڑی ہی خوبصورت تسبیح، تعریف اللہ کی بڑی خوبصورت۔ رکوع میں جب ہم جاتے ہیں، یعنی جھکنے کی حالت جو ہوتی ہے، اس کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا نا، ہم نے پڑھا کیا ہے رکوع میں، سنا تو صحیح ذرا۔ سبحان ربی العظیم، پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار کی۔
سبحان ربی العظیم۔ پاکی بیان کرتا ہوں میں، سبحانہ پاکی، ربی اپنے رب کی، اپنے ساتھ جوڑ لیا میں نے اپنے رب کو ہے، ربی العظیم۔ پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار بزرگ رب کی۔ اب جب ہم رکوع سے قومے میں یعنی کھڑے ہوتے ہیں، اٹھتے وقت کی تسبیح کیا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ۔ آئے ہائے ہائے، وہ ہم نے کہا پاکی بیان کر رہا ہوں یا اللہ تیری تو بزرگ رب ہے، تو آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر اسی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا لک الحمد، اے اللہ تعریف تو ہے ہی سب تیرے لیے، ربنا اے ہمارے رب، لک الحمد تمام تعریفیں ہیں ہی اللہ جی آپ کے لیے۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ سجدے میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم؟ سجدے کی کیا تسبیح ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برتر اونچے اللہ کی، سبحان ربی الاعلی۔ پاکی بیان کرتا ہوں میں کس کی؟ ربی الاعلی، برتر اونچے عظیم الشان اللہ کی۔ آگے جو التحیات آ گئی ہیں جسے تشہد سے جانا جاتا ہے یا التحیات کا جو لفظ مشہور ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی خوبصورت باتیں جو معراج پر کی گئیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پر گئے تو ایک مقام آیا جہاں پر جبرائیل امین کو بھی روک دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کر اللہ کی تجلی دیکھی۔ اس وقت ان کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ سلامتی والے رب پر سلام جس کی صفت ہو، اس پر میں کیسے سلام کروں؟ کسی سے ملتے ہیں تو اس کو ویلکم کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کے دل میں آیا کہ میں کیا سلامتی کا لفظ بولوں؟ اللہ کو دیکھ کر گھبرا گئے اور ایک دم زبان سے نکلا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ جی تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ سلام نہیں کر رہے، کیسے مل رہے ہیں؟ ایک دم جیسے کسی بادشاہ کو دیکھ کے کوئی قدموں میں گر کے اس کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے نا، التحیات للہ، اللہ جی تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، یعنی میرا جتنے فعل ہیں، میرے جتنے کام ہیں ان کی عبادتیں، جتنی مال کی عبادتیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت آگے سے کہ میرا نبی گھبرا گیا ہے، اس کو تسلی دینے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو آپ پر اے میرے نبی، جس پر اللہ بھی سلام بھیج رہا ہے، اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ اللہ سلام بھیج رہا ہے، اس امت کو میرا نبی وہاں بھی نہیں بھولا، اور فوراً سے اس التحیات کے ایک حصے میں اپنی امت کو بھی شامل کر دیا، السلام علینا
اے اللہ جی ہم پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ یا اللہ آپ مجھ پہ تو سلامتی بھیج رہے ہیں، برکتیں دے رہے ہیں مجھے، میرے نیک بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو نہ بھولیں۔ تو اللہ رب العزت مسکرائے ہیں۔ پھر یہ اللہ اور رسول کی کنورسیشن سن کے، بات چیت سن کے، آس پاس میں جو فرشتے کھڑے تھے انہوں نے پھر یہ گواہی دی جو عطیات کا ہی حصہ بنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہاں گواہی دیتا ہوں، فرشتے نے کہا میں اللہ کے سوا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ یہ گواہی فرشتوں کی بھی شامل ہو گئی۔ 3 ہستیوں کی گفتگو ہے، ایک سب سے اونچی ہستی اللہ کی ذات، دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور تیسری فرشتوں کی باتیں، فرشتوں کی جماعت۔ یہ تینوں ہستیاں ہیں جن کی گفتگو کو التحیات یعنی تشہد کا نام دیا گیا۔ کبھی ہم نے نماز میں یہ سوچا کہ ہم اس میں پڑھ کیا رہے ہیں؟ ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور التحیات کو اس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو بیان کیا گیا، یعنی وہی رات، وہی دن، وہی ٹائم، وہی گھڑی، وہی لمحہ جب اللہ کے نبی اللہ کے روبرو کھڑے تھے اور اللہ اور وہ باتیں کر رہے تھے اور فرشتے نے گواہی دی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔